إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین اور باوقار ناظرین، بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں، معصوم بچوں اور باوقار پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مبارک نشست میں ہم فیس بک لائیو دیکھنے اور سننے والے ہمارے ناظرین اور جو یہاں موجود ہیں ہمارے حاضرین، تمام لوگوں کا استقبال بھی کرتے ہیں اور تمام کے لیے اللہ عز و جل سے دعا بھی کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم سب کو قرآن اور سنت کو سننے، سیکھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین اور باوقار حاضرین، اسلام وہ دین ہے جس کی بنیاد عفت، عصمت اور پاکدامنی پر ہے۔ پاکیزگی، حیا، غیرت اور شرم کا جو تصور اسلام نے ہمیں دیا، قرآن نے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے ہمیں دیا، ایسا درس دنیا کے کسی مذہب، کسی مسلک، کسی منہج اور کسی دین نے نہیں دیا۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرماتے ہیں الحیاء کلہ خیر، حیا مکمل خیر ہے، الحیاء خیر کلہ، حیا مکمل سراپا سرتا سر خیر ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ اگر آپ کو شرم نہ ہو تو جو چاہو کرے، یعنی آپ کا بے حیائی، بے شرمی، بے غیرتی والے کاموں کو انجام دینا، ان کے قریب جانا، ان کو اچھا سمجھنا، اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے اندر انسانی فطرت کا جو خاصہ، جو مانتا ہے حیا، غیرت، وہ نہیں ہے۔ محترم حاضرین، قرآن کریم کی آیتیں ہم پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کا مطالعہ کریں تو پائیں گے کہ قرآن نے اور سنت نے حیا کو جو مقام دیا ہے، ویسے مقام کا دوسرا کوئی دین اور مذہب تصور نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ اگر اس ایمان کے بنیادی شعبہ جات کی بات آتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان بضع وسبعون شعبہ فافضلها قول لا اله الا الله وادناها اماطة الاذى عن الطريق والحیاء شعبة من الایمان۔ ایمان کے 73 یا اس سے زیادہ حصے ڈپارٹمنٹ ہیں، جن میں سب سے افضل ترین شعبہ لا الہ الا اللہ کی گواہی اور اس کا اقرار ہے، اور آسان ہلکا ترین اس کا شعبہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو دور کرنا ہے، اور حیا، شرم ایمان کا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں جھنجھوڑتے ہوئے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته ما زکا منکم من احد ابدا ولكن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم۔ اے مومنوں، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، شیطان کے بتائے ہوئے بنائے ہوئے راستے میں ہرگز نہ چلو، اس کی اتباع نہ کرو، کیونکہ وہ فحش کاموں کا، برائیوں کا، غلط کاموں کا، بے حیائیوں کا حکم دیتا ہے۔ اور اگر تم پر اللہ رب العالمین کا فضل نہ ہو، اللہ وحدہ لا شریک کی رحمت نہ ہو، تو تم میں سے کوئی پاک صاف ستھرا ہو ہی نہ سکے۔
العالمین سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں جھجھوڑتے ہوئے فرماتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تمہیں فحش کاموں کا حکم دیتا ہے، فحش اور برے بے حیائی گندے کام وہ تمہاری نظروں میں تمہارے دل میں نصیحت بنا کر پیش کرتا ہے تاکہ تم بے حیائی کا ارتکاب کرو، فحاشی کا ارتکاب کرو، گندے کاموں میں قریب جاؤ، اور وہ تمہیں فقیری کا موٹاپی کا ڈر بھی دلاتا ہے۔ جبکہ اللہ عز و جل وہ تمہیں تم سے وعدہ کرتا کہ اگر شیطان کی بات نہ مانو، اس کے راستے پہ نہ چلو، اس کی اتباع نہ کرو، بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، گندے کاموں کے قریب نہ جاؤ، فحش کاموں سے دور رہو گے تو تمہیں اللہ کی مغفرت بھی ضرور حاصل ہوگی، اور اللہ کی بات مانو گے، شیطان کے راستے سے دور چلو گے تو اللہ کا فضل بھی ضرور تم کو مل کر رہے گا۔ اور اللہ رب العالمین بہت ہی زیادہ کشادگی والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ محترم حاضرین اور محترم ناظرین، قرآن کریم کی ان آیات اور احادیث نبویہ کی میں سے ایک احادیث کو آپ کے سامنے رکھنے کے بعد اب میں اپنا عنوان آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عنوان سے آپ واقف تو ضروری یہ ہوں گے کہ ہمارا جو موضوع آج کا جو درس اس کا عنوان حیا اور شر سے متعلق ہے، جی ہاں، لیکن حیا اور شر کے دوسرے پہلو سے متعلق ہے، اور وہ ہے فحاشی اور عریانیت۔ ذمہ دار کون؟ کوئی بھی کام جو دنیا میں ہوتا ہے اس کی ذمہ داری کسی نہ کسی کے سر ہوتی ہے۔ اچھا کام ہے تو اس کا صحرا کسی کے سر پڑتا ہے جو اس نے کیا، برا کام ہے تو اس کی ذمہ داری کسی کے سر ڈالی جاتی ہے کہ یہ اس نے کیا۔ تو حیا اور غیرت، اس کے بالمقابل بے حیائی، بے غیرتی، پاکیزگی، صفائی ستھرائی، ستر پوشی، اور اس کے بالمقابل بے حیائی، فحاشی، عریانیت، بے بہیمگی۔ تو جیسے قرآن اور سنت حیا اور غیرت کی ستر پوشی اور پاکیزگی کی تعلیم دیتے ہیں، اسی طرح بے حیائی، بے ستری، عریانیت، فحاشی سے ہم کو روکتے بھی ہیں۔ لیکن آج اگر آپ اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں تو پائیں گے کہ گلیوں میں، سڑکوں پر جگہ جگہ بے حیائی کے، فحاشی کے، عریانیت کے نمونے ہم کو دیکھنے ملتے ہیں۔ کئی جگہ ہیں، کئی چیزیں ہیں کہ جہاں پر ہم بے حیائی اور بے غیرتی کے نمونے دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے وہ چند نمونے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ ہم بالکل ان چیزوں کو نارمل دیکھ کر، بالکل آسانی کے ساتھ دیکھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن نہیں، یہ آسان چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ عز و جل کی نظروں میں یہ بہت ہی خراب قریب ترین چیزیں ہیں۔ تو آپ ان کو آسانی کے ساتھ دیکھ کر آگے مت بڑھ جائیے، بلکہ ان کو روکنے، ان سے روکنے اور ان کے تدارک کی کوشش کیجیے۔ بس اسی مقصد اور اسی غرض کے پیش نظر میں کچھ بے حیائی اور بے غیرتی کے نمونے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے لیے ان باتوں کی طرف توجہ دیجیے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی نمونہ ہمارے سامنے آئے، ہمارے کانوں تک آئے، کسی ذریعے سے ہم اپنے آپ کو یا اپنے بچوں کو یا اپنے گھر والوں کو یا اپنے معاشرے میں سے کسی کو مبتلا دیکھیں تو فوری طور پر ہمارے ذہن پر کلک ہو، احساس ہو، جذبہ جاگے، شعور جاگے کہ نہیں، یہ کام تو یہ قرآن و سنت کے خلاف کام ہے، بے حیائی، بے غیرتی کا کام ہے، فحاشی اور عریانیت کا کام ہے۔ اللہ عز و جل نے لباس کو نازل کیا، کیوں اتارا یہ کپڑے؟ اللہ فرماتا ہے، جواب قرآن سے سنیے، 8واں پارہ سورۃ الاعراف، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات اللہ لعلہم یتذکرون۔ اے انسانوں، ہم نے تم پر لباس اتارا، اللہ اکبر، لباس اتارا، یعنی اوپر آسمان سے ہمارے لیے اتارا، اپنی نعمت اور اپنے فضل کے طور پر ہم نے لباس اتارا ہے۔ یہ نہیں کہ لباس تم کو دیا، نہیں، کہا ہم نے تم پر لباس اتارا۔ یہ لباس تمہاری شرمگاہوں کو بھی چھپاتا ہے اور تمہارے لیے زینت کا کام بھی کرتا ہے، اور سب سے بہترین لباس جس کے ذریعے تم اپنے دل کو کپڑے پہناؤ، اپنے دل کو ڈھانکو، اپنے جسم کو ڈھانکو، اپنے عقیدے اور اپنے اعمال کو ڈھانکو اور مزین کرو، وہ لباس تو تقویٰ کا لباس ہے۔ یہ اللہ عز و جل کی آیات ہیں، نشانیاں ہیں جن کے ذریعے وہ نصیحت حاصل کرنے والوں کو نصیحت کرتا ہے، سمجھاتا ہے اور فکر کی دعوت دیتا ہے۔ آدم اور حوا علیہ السلام جنت میں تھے،
اللہ کی نافرمانی ہوئی، لباس اتر گیا، لباس اتر گیا۔ اللہ عز و جل نے حالانکہ ان سے کہا تھا وَأَنَّ لَكَ فِيهَا أَلَّا تَجُوعَ وَلَا تَعْرَىٰ، جنت میں بہت سی نعمتیں تم کو ملے گی، ان میں سے ایک نعمت یہ بھی ہوگی کہ بھوک پیاس کا احساس نہیں ہوگا، یعنی فاقہ کشی اور بھوک کی تکلیف ظاہر نہیں ہوگی، وَلَا تَعْرَىٰ، اور بہیرگی کا بھی سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ جنت کا لباس پہنایا ہے، لباس تمہارے اوپر رہے گا، سرپوشی ہوتی رہے گی، زیب و زینت اختیار کیے رہو گے۔ تو یہ لباس، یہ جنت کا لباس ہے جو اللہ عز و جل جس کے ذریعے سرپوشی بھی ہماری کرتا ہے اور ہمارے لیے زینت کا انتظام بھی کرتا ہے۔ لیکن جب آدم اور حوا علیہ السلام سے اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہوئی، انہوں نے ایک درخت کا پھل کھا لیا جس سے اللہ نے ان کو روکا تھا، لباس اتر گیا۔ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا، شیطان نے اس لیے ان کا وہ لباس، اس لیے ان سے نافرمانی کروائی تھی تاکہ اللہ نے ان کو جو لباس دیا تھا وہ لباس ان کا اتار دیا جائے اور وہ اپنی اپنی شرمگاہیں دیکھ لیں۔ تو لباس کا اتر جانا یہ نافرمانی اور گناہوں کے بڑھ جانے کی دلیل ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ آدم اور حوا نے اپنے آپ کو بہیرا نہیں رکھا، وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، حیا، غیرت، شرم، اپنی شرم کی حفاظت، اپنی شرمگاہ کی حفاظت ہماری فطرت میں ہے۔ جیسے ہی ان کا جنت کا لباس اترا، وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے درختوں کے پتے توڑ کر اس سے اپنی شرمگاہوں کو چھپانے لگے۔ اس تمہید اور مقدمے کے بعد آئیے میں اپنے اس درس، اپنے اس تقریر کے پہلے پڑاؤ پر آتا ہوں، اور وہ ہے معاشرے میں، ہمارے سماج میں فحاشی اور عریانیت۔ فحاشی یعنی گندے کام، بے حیائی والے کاموں کو فحاشی کہتے ہیں، ویلگرزم، اور عریانیت ننگا پن، ننگا پن۔ تو دونوں میں ایک طرح سے ایک ایک دوسرے سے ملتے جلتے الفاظ ہیں، جہاں ننگا پن ہوگا وہاں فحاشی ہوگی، جہاں فحاشی ہوگی وہاں عریانیت ہوگی، دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم اور منسوب ہیں۔ تو ہمارے اس درس کا جو پہلا پڑاؤ ہے، پہلا پوائنٹ ہے، وہ یہ کہ ہم جانیں تو صحیح کہ ہمارے معاشرے میں یہ فحاشی اور عریانیت، بدہنگی، نیک بدہنگی دونوں میں غلط ہے، اور وہ خواتین، خاص طور پر خواتین سے یہ کام ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ لَمْ يَرْيَحْنَ رِائِحَةَ الْجَنَّةِ، وہ عورتیں آئیں گی جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوگی، نعوذ باللہ، یہ جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکیں گی۔ تو میں بے حیائی اور فحاشی کے کچھ نمونے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب بھی آپ ان کو دیکھیں، چاہے موبائل پر، چاہے ٹی وی پر، کہیں بھی آمنے سامنے، سماج میں، معاشرے میں، دکانوں پر، تو فوراً آپ کا جذبہ چاہیے، آپ کا ضمیر نظام ہو اور آپ جان لیں کہ یہ تو بے حیائی کا نمونہ، اسے میرا پسند نہیں کرتا، یہ تو بے غیرتی کا نمونہ، اللہ تعالیٰ سے ناراض ہوتا ہے، قرآن ہمیں منع کیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا ہے۔ اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس کو روکنے کی کوشش کریں اور ضرورت محسوس کریں۔ حضرت بن یمان رضی اللہ عنہ کی روایت، ان کا قول میرے سامنے ہے، وہ کہتے ہیں كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صحابہ کرام آپ سے جو خیر کی باتیں پوچھا کرتے تھے، خیر کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے، خیر کے طریقے اور راستے اور ذرائع آپ سے دریافت کیا کرتے تھے، لیکن میں تو شر کے تعلق سے آپ کو پوچھتا تھا، کیوں؟ اس کو جاننے کے لیے نہیں، مخافت ان یدرکنی، اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شر ہے، مجھے معلوم نہیں کہ وہ شر ہے، اس میں میں گرفتار ہو جاؤں، معلوم نہیں کفر ہے میں کفر کر بیٹھوں، معلوم نہیں شرک ہے میں شرک کر بیٹھوں، معلوم نہیں یہ بھی بے حیائی ہے میں بے حیائی میں مبتلا ہو جاؤں۔ بس اسی غرض سے میں آپ کے سامنے وہ مظاہر، وہ نمونے رکھنا چاہتا ہوں۔ توجہ دیجیے کہ یہ اس طرح کی چیزیں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہیں، جگہ جگہ، کونے کونے، نکڑ نکڑ پر اور دکانوں پر اس طرح کے نمونے اور مظاہر ہم کو دیکھنے ملتے ہیں، لیکن ہمارے کانوں پر جو نہیں رہی تھی۔ کیوں نہیں رہی تھی؟ اس لیے کہ احساس ختم ہو گیا۔ احساس، جب کوئی چیز بہت زیادہ ہونے لگتی ہے تو وہاں احساس ختم ہو جاتا ہے۔ پہلی بات کی بات ہو، دوسری بات کی بات ہو، احساس ہوتا ہے، لیکن کوئی بات ہمیشہ ہونے لگے، کوئی کام ہمیشہ آنکھوں کے سامنے آنے لگے، کوئی بات ہمیشہ سنی جانے لگے تو اس کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ وہ بری ہے تو بھی ہم اس کو نارمل سمجھ کر آسانی کے ساتھ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو میں بس آپ کا احساس جگانا چاہتا ہوں، آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں، اسی وجہ سے
تصویر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بے حیائی کے نمونے ہیں، یہ بے حیائی کے مظاہر ہیں۔ اب جہاں جہاں سے بے حیائی بھرتی ہو ہمیں اس کے تعلق سے کیا کرنا چاہیے؟ آئیے پہلے اس کے میں کچھ نمونے مظاہر ایگزامپلس آپ کے سامنے رکھتا ہوں، توجہ دیجیے۔ یہ ہمارے اس درس کا ٹاپک ہے فحاشی و عریانیت، ذمہ دار کون ہے ذمہ دار؟ انشاءاللہ آگے ہم جانیں گے کہ ذمہ دار کون ہے، اور اس وقت یہ بھی جانیں گے کہ اس گندگی اور برائی کا خاتمہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ توجہ دیجیے، فحاشی اور عریانیت کے مظاہر، appearances of vulgarism and nudity، appearances یعنی نمونے، مظاہر، vulgarism یعنی فحاشی اور نیوڈیٹی یعنی ننگاپن اور عریانیت، اس بے حیائی، فحاشی اور عریانیت کے نمونے جو ہمیں سماج میں ہر طرف چاروں طرف دیکھنے کو ملتے ہیں۔ الحمدللہ چھوٹے شہروں میں اور خاص طور پر مسلم معاشرے میں یہ چیز کم ہے، لیکن دوسری طرف بہت زیادہ عام ہے۔ توجہ دیجیے کہ کہاں کہاں بے حیائی اور بے غیرتی کے نمونوں سے ہمارا ساتھ پڑتا ہے، کہاں کہاں ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، کہاں کہاں ہمیں اپنی حیا، اپنی غیرت کا امتحان دینا پڑتا ہے، اور محفوظ وہی رہتا ہے جسے رب محفوظ رکھے۔ یہ دیکھیے ایسی پینٹیں، ایسی لیگنگز ہمارے نوجوان مرد و مرد، عورتیں، لڑکیاں پہنتی ہیں، ٹائٹ کپڑے ہوتے ہیں، لیگنگز ہوتی ہے، پورے پیر ان کے جھڑتے ہیں، اور یہ فقیروں والا لباس کہ جسے فقیر پہننا بھی اپنے لیے مناسب نہ سمجھے۔ بڑے بڑے لوگ جو کروڑوں کی دولت کے مالک ہوتے ہیں ایسی پینٹیں اور ایسے لباس پہن کر اس میں فخر سمجھتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، اسے کم از کم بے حیائی اور بے غیرتی تو سمجھو، جانے جو فخر اور کلاشی کا احساس تمہارا ختم ہوا، لیکن بے حیائی اور عریانیت تو سمجھو کہ یہ ننگاپن ہے، اپنے جسم کو چھپانے کے باوجود بتانا اور ظاہر کرنا۔ یہ دیکھیے ایسے لباس جن میں صرف نیک ہوتا ہے، ہم اپنی بچیوں کو، اپنی لڑکیوں کو پہناتے ہیں، اندر سے جسم نظر آتا ہے، نعوذ باللہ۔ اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی بچی کی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہوگی، صرف یہ بتانے کے لیے بچی کی تصویر میں نے لگائی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جیسے لباس پہنائیں گے، بابا بچہ، ہماری بچی آگے چل کر ویسا ہی لباس پہنے کا یا پہنے گی۔ ہم نے خود اس کا احساس مارا، ہم نے اس کے دل میں جو شرم اور حیا کا جذبہ تھا اس کو خود ختم کیا۔ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی 3، 4، 5 یا 7 سال کی بچیوں کو فراق پہناتے ہیں، اور ویسی بچی پورے گاؤں میں گھومتی پھرتی ہے، شادیوں میں آتی جاتی ہے، اسکولوں میں آتی جاتی ہے، ہم اس کو حالت نہیں سمجھتے۔ اللہ کے بندو، یہ عریانیت ہے، یہ نیک بدلگی ہے، یہ نیوڈیٹی کی قسم ہے، اور آپ کی بچی آج بچی ہے، لیکن اس کے دماغ میں آپ جو ڈالیں گے غیر محسوس طریقے سے وہ اس کی عادی ہوتی چلی جائے گی، اور کل وہ وہی بچی اس سے بھی زیادہ ننگی ہونے میں کوئی آپ نہیں سمجھے گی۔ یہ اس طرح کے لباس الحمدللہ مسلم معاشرہ پر محفوظ ہے۔ اللہ نے مسلمانوں پر دین کے نام پر حیا اور غیرت کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور دیا ہے، لیکن ایسے لباس آپ کو بہت دیکھنے ملتے ہیں۔ کھیل، اللہ اکبر، کھیل فحاشی کو فروغ دیتا ہے۔ جی ہاں، آپ ٹینس، بیڈمنٹن کو دیکھیے، مردوں کو جانے دیجیے، خواتین کے لباس دیکھیے، یہ بہت تہذیب یافتہ لباس میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس سے زیادہ گندے لباس ٹینس اور بیڈمنٹن میں ہم کو دیکھنے مل جاتے ہیں۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، یہ والی بال لڑکیاں خواتین کھیل رہی ہیں، نعوذ باللہ۔ اور پھر اس نے تو پورے ہندوستان کو، کیا مسلمان کیا غیر مسلم، IPL نے پورے ہندوستان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، جوا کھیلتے ہیں، اس کے نام پر فحاشی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے بندو، اس کھیل کو مت دیکھو، اس کے نام پر پروسی جاری فحاشی کو دیکھو کہ کھیل تو ویسے بھی ہمیں کچھ دینے والا نہیں تھا، لیکن اس کھیل کی آڑ میں جو فحاشی پروسی جا رہی ہے چیئر لیڈرز کے نام پر، یہ آپ کے دین، آپ کے ایمان، آپ کی حیا، آپ کے اخلاق کا سودا ہے۔ اس لیے بھی IPL وغیرہ کھیل آپ مت دیکھیے، اپنے بچوں کو بھی اس سے روکیے۔ ایمان خراب، نماز خراب، آپ کے اخلاق خراب اور بے حیائی، اور آپ کو اس کے انعام میں ملتی ہے، نعوذ باللہ۔ یہ کھیل ہے۔ اسکول الحمدللہ مسلم معاشرے کے مسلم ذمہ داران کے تحت جو اسکول ہوتے ہیں وہ تو الحمدللہ بہت اچھے، بہت غنیمت، لیکن ہمارے ہندوستان میں اسکولوں میں 2 طرح کی باتیں بھی پائی جاتی ہیں۔ ایک تو جہاں مخلوط کو ایجوکیشن، مخلوط تعلیم ہوتی ہے، وہاں پر بھی بے حیائی اور فحاشی کے فوائد کے خوب ذرائع ملتے ہیں، اور اس سے زیادہ جو فوری طور پر آپ کو نظر آ رہی ہوگی تصویر، خاص طور پر انگلش یا ماڈرن جو اسکول ہوتے ہیں، یا جو کانوینٹ وغیرہ ٹائپ کے مشنریز کے اسکول ہوتے ہیں، ان کی یہاں لڑکیوں میں یہ لباس ہوتا ہے۔ تو کیا
یہ اسکول کیا دیں گے آپ کے بچوں کو، آپ کی بچیوں کو، جو پورا کپڑا نہیں پہنا سکتے، جو ہماری بچیوں کو کپڑے نہیں پہنا سکتے، بلکہ یونیفارم کے نام پہ بچیوں کو ننگا کر رہے ہیں، وہ کیا ان کی روح کو لباس پہنائیں گے، ان کے جسم کو لباس پہنائیں گے اور ان کو آگے معاشرے میں کچھ خیر کرنے کے قابل بنا سکیں گے؟ یہ اسکول ہیں، یہ کالج ہیں، یونیورسٹیاں ہیں جہاں تعلیم ہوتی ہے روحانی، اپنی روح کو کیسے ترقی دی جائے، جسمانی طور پر کیسے ترقی کی جائے، ذہنی طور پر کیسے ترقی کی جائے۔ تو یہ ترقی نہیں بلکہ فحاشی اور تنزلی کی تعلیم ہوتی ہے۔ اس لیے بھی یہ اسکول بھی اس میں اس طرح کے اسکول جو روحانیت نیم بہنا لباس ہمارے بچوں اور بچیوں کو پہناتے ہیں، اس طرح کے مظاہر بھی آپ کو بڑے شہروں میں ضرور دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہ برقع ہے، یہ غیر مسلم نہیں اوڑھتی، یہ برقع کون اوڑھتی ہیں؟ یہ برقع غیر مسلم نے لکائے اوڑھیں گی، یہ ہماری مسلم مائیں بہنیں اوڑھتی ہیں۔ اس برقعے کو اوڑھ کر اس ماں یا بہن نے کیا کیا؟ پردہ، نعوذ باللہ، کون کہتا ہے یہ پردہ ہے؟ پردہ کون کہتا ہے یہ پردہ ہے؟ یہ تو اپنے آپ کو ماڈل بنا کے دنیا والے کی نظروں میں پیش کرنا ہے۔ یہ برقع، یہ پردہ نہیں ہے، برقع نہیں ہے، یہ تو وہ لباس ہے کہ اگر عورت اس کے بغیر جاتی تو شاید اس کو کوئی نہیں دیکھتا، لیکن اس لباس کے پہننے کی وجہ سے لوگ اس کو دیکھیں گے۔ تو وہ مائلات ممیلات، اس طرح کا برقع اوڑھنے والی ہماری ماں ہماری بہنیں جان لے کہ اس حدیث میں وہ داخل ہے کہ جو مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والیاں ہوتی ہیں، اس طرح کے لباس کو یقیناً روحانیت کے فحاشی پھیلانے والے لباسوں کے زمرے میں رکھا جائے گا۔ یہ کون سا سطر ڈھانپ رہے ہیں یہ برقعے؟ یہ تو اور دیکھنے والوں کو دعوت نظارہ دے رہے ہیں، کیسی لڑکی عورت کیوں نہ ہو، اگر وہ ایسی چلی جاتی کوئی نہیں دیکھتا، لیکن اس برقعے کی وجہ سے ضرور بس لوگ اس کو دیکھیں گے، دوسروں کے اخلاق اور حیا خراب ہوگی۔ یہ برقع دیکھیے، ایسا برقع جو آپ کے بائیں طرف ہے، برقع تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر ڈھپے تو پوری ڈھپ جائے، برقع پوری طرح اس کو کور کر لے، لفافے کی طرح اوپر سے نیچے تک اس کے جسم کو ڈھانپ لے، لیکن ہماری خاص طور پر نوجوان بہنیں ایسا برقع اوڑھتی ہیں پورا ٹائٹ فٹ، گویا کہ ان کے جسم پر رکھ کر وہ سلا گیا ہو۔ تو یہ عریانیت ہے، نیم عریانیت ہے۔ کاسیات عاریات مائلات ممیلات، ایسی عورتیں یہ برقع اوڑھنے والی نہیں ہیں بلکہ نیم بنینا ہے اور اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہیں، یہ فحاشی کو فروغ دینے والی خواتین ہیں۔ اس کے بعد اور کئی مظاہر ہم کو دیکھنے ملتے ہیں، جیسے کہ آپ دیکھیے پارٹی ہے، کوئی ہوٹل ہے، وہاں پر بھی لوگ جاتے ہیں اور مرد اور خواتین سب مل کر آپس میں پارٹی کرتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، کھیل کرتے ہیں، اب چاہے وہ شادی بیاہ کے نام پر ہو یا کسی چھٹی کے نام پر ہو یا پھر اس کے علاوہ نئے سال نیو ایئر کے نام پر ہو یا بس کئی ناموں سے پارٹیاں اور فنکشن ارینج کیے جاتے ہیں۔ تو کسی بھی نام سے اس طرح کی مخلوق پارٹیاں ہوتی ہیں تو وہاں فحاشی اور عریانیت کو ضرور دخل ہوتا ہے۔ پھر یہ سوئمنگ پول ہے، جی ہاں تیراکی آپ کے لیے ورزش ضرور ہے، لیکن یہ سوئمنگ پول جہاں پر مردوں کا ٹائم الگ نہ ہو، خواتین بھی جہاں جاتی ہو چاہے الگ ہی جاتی ہو، بہرحال یہاں سے بھی تو عریانیت کا درس ملتا ہے۔ بڑے بڑے شہروں میں یہ چیز بھی بہت عام ہے۔ اس کے آگے آپ پڑھیے تو یہ بیچ، لوگ سمندر کنارے ٹہلنے کے لیے جاتے ہیں، ندی کنارے ٹہلنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر جا کر اگر ہماری مائیں بہنیں کپڑوں سمیت بھیگے گی تو کیا یہ عریانیت اور فحاشی کو فروغ دینا نہیں ہوگا؟ اور پھر اس طرح سے سب لوگ مل کر اسکول کے طلباء و طالبات مل کر سیلفی کھینچتے ہیں۔ اولا تو تصویر کھینچنا بھی حرام ہے اور اس کے بعد ان تصویروں کے ذریعے جو کچھ ہوتا ہے، جو کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں، یقیناً انہیں فحاشی اور عریانیت کے زمرے میں ہی رکھا جائے گا۔ پھر یہ شادی ہے، فنکشن ہے، شادیوں میں جہاں مردوں اور عورتوں کی کوئی تمیز نہیں ہوتی، بڑے بڑے ہال ہوتے ہیں، مرد اور عورت ایک دوسرے کے حصوں میں آتے جاتے ہیں، وہاں بھی اس طرح کے یہ آپ چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ اور بہت سے مسلمان بھی نعوذ باللہ اس طرح کی خباثتوں اور برائیوں میں مبتلا ہیں کہ وہ شادیوں میں جاتے ہیں یا اس طرح کی پارٹیاں جن میں وہ شامل اور شریک ہوتے ہیں، وہاں بھی اس طرح کی فحاشی اور بے حیائی کے مناظر ہم کو دیکھنے ملتے ہیں۔ پھر اگلا یہ جو آپ کے سامنے میں نے تصویر رکھی ہے، یہ نیوز پیپرز، کیا آپ لوگ سمجھتے ہیں اور عریانیت اور فحاشی کے فروغ میں یہ نیوز پیپرز بہت بڑا ہاتھ ہے ان کا۔ اگر آپ اکا دکا دو چار اردو اخبارات تھی، انگلش کو تو جانے دیجیے، دوسری زبانوں کو جانے دیجیے، جن اخبارات کو خریدنے والے، پڑھنے والے، بلکہ بہت سی دفعہ پرنٹ اور پبلش کرنے والے، شائع کرنے والے ہم ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ان اخبارات کی بات کیجیے آپ، اردو اخبارات، ان میں بھی ایک دو صفحے ایسے ضرور ہوتے ہیں کہ جن صفحات میں
تصویریں ہوتی ہیں، نیل بہینہ تصویروں کی نمائش ہوتی ہے، اشتہارات ہوتے ہیں، نیل بہینہ خواتین کے وہ اشتہارات ہوتے ہیں، تو نیوز پیپر بھی ایک غیر محسوس طریقے سے ہمارے گھروں میں، ہماری بہنوں اور بیٹیوں میں، ہمارے بھائیوں میں اولیانیت اور فحاشی کے فروغ کا بڑا سبب بن رہے ہیں۔ تو اس پر بھی توجہ آپ دیجیے، اور یہ نیوز پیپر ہر گھر میں، ہر دکان میں ہم کو مل جاتے ہیں، ہم ان کو لانے خریدنے پڑھنے میں کوئی قباط بھی نہیں سمجھتے، اور پھر نیوز پیپر اپنے گھر میں لے کر آتے ہیں، اور ان تمام تصویروں اور اشتہارات سے ہماری مائیں بہنیں بھی واقف ہو جاتی ہیں کہ کسی بھی شریف آدمی خود ان کو پڑھنا مناسب نہیں سمجھتا۔ اس کے بعد یہ میگزینس ہیں، ان کی تصویریں بھی مناسب نہیں، میں آپ کے سامنے بس آپ نے دیکھ لیا یہ میگزینس، یہ تو انگلش میگزینس کی تصویریں تھیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں جو ہماری مائیں بہنیں جو اردو رسالے پڑھتی ہیں، پاکیزہ آنچل، مشرقی آنچل، مشرقی دلہن، کیا آپ سمجھتے ہیں یہ لوگ حیات کو فروغ دے رہے ہیں؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ اگر آپ کے گھروں میں اس طرح کے رسالے آتے ہوں گے، میگزین آتے ہوں گے، فوری طور پر پابندی لگائیے۔ یہ آنچلوں کے نام پر آنچلوں سے کھلواڑ ہے، مشرقیت کے نام پر مشرقیت سے کھلواڑ ہے، پاکیزگی کے نام پر پاکیزگی سے کھلواڑ ہے، حیا اور آبرو کا جنازہ نکالنے والے یہ میگزینس ہوتے ہیں کہ جن میں مردوں اور عورتوں میں اختلاف بتایا جاتا ہے، کالج میں، گھر میں، فنکشنز میں، اس طرح کی ساری باتیں ان کے اندر غیر محرم مردوں اور غیر محرم خواتین کو لے کر ہوتی ہے۔ آپ اپنی بچیوں اور عورتوں کو سختی سے منع کیجیے کہ اس طرح کا کوئی رسالہ جو خاص طور پر خواتین کے لیے نکلتا ہو ہرگز نہ پڑھیں، ان میں سوائے فحاشی، عیاشی، بے راہروی اور حیا باختگی کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگی اکاؤنٹس کس چیز کے ہیں، ٹی وی گھر گھر میں ہے، ہماری جیب میں ہے، بہت سے مقام جو سنیما نہیں کر سکتا وہ تو ٹی وی کر دیتا ہے، اور ٹی وی پر چاہے وہ میڈیا خبروں کے چینلز ہوں اور چاہے وہ یہ اس طرح کے سیریلز کے چینلز ہوں، ان چینلز میں سیریل کوئی بھی دیکھیے، اولیانیت اور فحاشی کے علاوہ تیسری کوئی چیز نہیں ملے گی، اخلاقی اقدار کو ذبح کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، کوئی بھی سیریل آپ دیکھ لیجیے۔ میڈیا کے جو نیوز چینل ہیں، ہر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اشتہارات آتے ہیں، وہ یہی سب تو ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر ان میں جو کھیل وغیرہ دکھایا جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد یہی سب اولیانیت اور فحاشی کا فروغ کو یہ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، سنگنگ کے ان کے کمپٹیشن ہو رہے ہیں، ڈانس کے ان کے کمپٹیشن ہو رہے ہیں، وہ بچے، معصوم بچے جو بھی حیا اور بے حیائی کا معیار تک نہیں سمجھتے، وہ گانے کے نام پر کیسی کیسی بے حیائیاں ان کے ساتھ کی جاتی ہیں، پھر ڈانس رقص کے نام پر کیسی بے حیائیاں وہ خود کرتے ہیں یا ان کے ساتھ کی جاتی ہیں۔ ان ساری کی ساری باتوں کا مجموعہ یہ ٹی وی ہے، ٹی وی چینلز ہیں، چاہے نیوز چینلز ہوں یا اس کے علاوہ سیریل والے چینلز ہوں یا اس کے علاوہ کھیل والے چینلز ہوں، اور ایک چوتھی چیز ہے کارٹون چینلز۔ آپ نے اس کم نہ سمجھے کہ نہیں، بہت سے کارٹون چینلز ایسے ہی ہیں کہ جن میں خاص طور پر ایسے مؤنث اور مذکر کردار بتائے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں، اور ان چھوٹے چھوٹے کرداروں کے ذریعے ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے اخلاق اور کردار بھی خراب کیے جاتے ہیں، اور بہت سی دفعہ تو عقیدے پر بھی ضرب لگائی جاتی ہے۔ تو یہ ٹی وی چاہے نیوز چینل ہو، چاہے سیریلز کے چینلز ہوں، چاہے کھیل کے چینلز ہوں، چاہے کارٹون کے چینلز ہوں، یہ بے حیائی اور فروغ اور فحاشی کا پورا نچوڑ، پورا خلاصہ پورا جامع۔ اس کے بعد یہ تھیٹر، سنیما تھیٹر، یہ انہوں نے اس تھیٹر نے، اس سنیما نے جو کچھ فحاشی کے فروغ میں کتاب ادا کیا ہے کسی سے مخفی نہیں ہے۔ سنیما کے ذریعے، تھیٹر کے ذریعے، فلموں کے ذریعے یہی سب تو ہمارے گھروں میں پہنچایا جاتا ہے، ہمارے نوجوانوں کے دماغ انہی سب باتوں کے ذریعے خراب کیے جاتے ہیں۔ معصوم بچیوں اور لڑکیوں کے ذہنوں میں اس گندی باتوں کو اسی طرح سے گھول گھول کر پلایا تو جاتا ہے، ان کے ذہنوں میں داخل کیا جاتا ہے تھیٹر کے ذریعے، سنیما کے ذریعے۔ آپ کوئی بھی فلم دیکھ لیجیے، شاید اکا دکا دو چار فلمیں، وہ بھی لاکھوں میں دو چار فلمیں ایسی ہوں گی جن میں صرف پاکیزگی ہو، ورنہ فلم کا مقصد کچھ بھی ہو، اس کی کہانی کچھ بھی ہو، عیاشی اور فحاشی، بے حیائی اور اولیانیت کے نام پر ضرور کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں وہ کچھ ایسے سین ضرور ڈالتے ہیں کہ ہم نہ چاہتے ہوئے ان سینز کو ہضم کرتے چلے جاتے ہیں، اور اس کی تصور نہیں جاتا، لیکن وہ ہمارے لاشعور سے وہ چیزیں چپک کر رہ جاتی ہیں۔ اس کے بعد یہ لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر ہے، یہ لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر یہ تعلیم کا ذریعہ بھی ہے، لیکن اگر اس پر توجہ نہ دی جائے تو نیٹ کا پورا جال اسی کے اندر ہے۔ یہ ہمارے لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر پر نیٹ کا، بے حیائی کا پورا جال اسی کے
اندر ہے، اور یہ چھوٹی سی چیز ایک بہت بڑا فتنہ بھی ہے، جو دھاری تلوار بھی ہے۔ اس کے ذریعے آپ بہت بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں، دین کی نشر و اشاعت کر سکتے ہیں، دعوت و تبلیغ کر سکتے ہیں، تعلیم و تعلیم کا ذریعہ بھی ہے، بزنس تجارت کے نقطہ نظر سے بھی اس کا استعمال بہت ضروری اور مفید ہے۔ اور اس کے علاوہ جو کچھ اس کے ذریعے ہوتا ہے، الامان والحفیظ، اللہ عز و جل اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اس کے بعد موبائل، ایک چھوٹا سا موبائل جیب میں آتا ہے، ہمارے بچوں اور بچیوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، بلکہ آج تو تعلیم بھی آن لائن ہو رہی ہے۔ اس میں جتنے آئیکانس آپ دیکھ رہے ہیں، کئی طرح کے آئیکانس ہیں، ان میں جو ایپس ہوتی ہیں، وہ چاہے انسٹاگرام ہو، فیس بک ہو، یوٹیوب ہو، یا اس کے علاوہ اور بہت سی ایپس ہیں، ٹک ٹاک وغیرہ ہو، کیا ہے بے حیائی کا نچوڑ تو ہے، بے غیرتی کی جامعیت تو ہے۔ ان چینل سے ہمارے آپ کے بچوں کو بے حیائی، فحاشی کے درس کے علاوہ اور کیا ملتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی فلمیں، چھوٹے چھوٹے اشتہارات، اگر کئی موضوعات پر کچھ پیش کرنا، وہ سب ان کے ذریعے فحاشی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ تو یہ موبائل ایک ضرورت بھی ہے اور ایک فتنہ بھی ہے، لہٰذا اس کو ضرورت سمجھ کر ضرورت کی طرح اس سے فائدہ اٹھائیے۔ اگر آپ اس کے دوسرے پہلو کی طرف جائیں گے تو اللہ محفوظ و معمول رکھے اس کے بڑے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اب یہ اتنے سے ہم نے دیکھ لیے، اب آئیے اس کے بعد اور میں کچھ باتیں اور بھی ہیں، ان کی تصویریں میں نے مناسب نہیں سمجھی، ہٹا دی، اور انشاءاللہ وقت آنے پر میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ ان سارے جو مظاہر ہم دیکھ رہے ہیں، کئی طرح کے نمونے میں نے آپ کے سامنے رکھے، تو یہ بے حیائی اور فحاشی کے نمونے ہیں، یہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، ہمارے ہندوستان میں، ہمارے ملک میں پائے جاتے ہیں، ہمارے مشرق میں پائے جاتے ہیں، کہ مشرق کا تصور تو حیا اور عفت کے ساتھ تھا، لیکن جیسے جیسے آپ تھوڑا سا نئے زمانے کی طرف آتے چلے جائیے، آپ پائیں گے کہ بے حیائی کی وہ قسمیں انسانی آنکھ دیکھ رہی ہے، انسانی کان سن رہا ہے کہ ہمارے والدین یا دادا یا نانا ان باتوں سے واقف بھی نہیں رہے ہوں گے۔ آج سے 50 سال پہلے کا اپنا ملک دیکھیے اور آج کا اپنا ملک دیکھیے کہ کتنی تیزی سے بے حیائی اور فحاشی کو فروغ دیا جا رہا ہے، کتنی تیزی سے عریانیت آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور ایسا نہیں ہوا کہ یہ ہو گیا، نہیں، یہ کام بہت دھیرے 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 ہوا۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا، یہ اس طرح کی چیزیں ہر طرف آپ کو نظر آتی ہیں، لیکن ہم ان کو برا کیوں نہیں سمجھتے؟ ایک آدمی جو کسی ایسی جگہ سے آیا اور اس نے کبھی اس طرح کی چیزیں نہ دیکھی ہو، وہ فوراً نکیر کہنے لگے گا اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ سب آپ کیا کیا ہے؟ لیکن ہم اس کو اتنا زیادہ برا کیوں نہیں سمجھتے؟ ایک دم ایزی، آسانی کے ساتھ آگے کیوں بڑھ جاتے ہیں؟ کیونکہ بچپن سے ان چیزوں کو دیکھتے چلے آ رہے ہیں، تو اس کی برائی، قباحت اور گندگی کا تصور اور احساس ہمارے ذہن میں کم ہوتا چلا گیا ہے۔ آئیے ہم یہ دیکھیں کہ ذمہ دار کون ہے۔ کئی لوگ ہیں، سب سے پہلے انسان خود، اگر میں گناہ نہ کرنا چاہوں تو زبردستی تو کوئی گناہ کروائے گا نہیں۔ بہت سی دفعہ میں خود اپنے آپ کو گناہ کے حوالے کرتا ہوں، اسی لیے اللہ عز و جل نے انسان کو براہ راست مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر۔ اللہ عز و جل نے خود مجھ کو مخاطب کیا، آپ کو مخاطب کیا کہ ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں۔ اگر میں بے حیائی اور عریانیت نہ کرنا چاہوں تو کوئی مجھے مجبور تھوڑی کرے گا کہ میں اپنے کپڑے اتاروں، کوئی مجھے مجبور تھوڑی کرے گا کہ میں اس بے حیائی اور بے غیرتی کا حصہ بنوں، نہیں، میں خود اپنے آپ کو اس کے حوالے کرتا ہوں۔ تو بہت سی دفعہ دانستگی میں، جان بوجھ کر نہ دانستگی میں انجانے میں انسان اپنے آپ کو خود اس دلدل میں ڈھکیل دیتا ہے۔ دوسرا، والدین، جیسے کہ ابھی میں نے ایک بچی کا فوٹو آپ کو بتایا، وہ بچی معصوم ہے، اس کو نہیں معلوم حیا اور غیرت، بے شرمی اور بے غیرتی کا معیار بھی اس کو نہیں معلوم، لیکن اس میں اس طرح کے کپڑے کون پہناتا ہے؟ والدین، مائیں پہناتی۔ والد کا دخل بھی اس طرح کی چیزوں میں کم ہوتا ہے، ماؤں کا دخل زیادہ ہوتا ہے کہ بچی اچھی دکھائی دے، میرا بچہ دوسروں سے ممتاز نظر آئے، تو وہ اپنے بچوں کو اس طرح کے کپڑے پہناتے ہیں، تو والدین ذمہ دار ہوئے۔ اب آگے جا کر بچے کو اگر اللہ رب العالمین نے ہدایت اور توفیق نہ دی تو انہی گندی باتوں کے ساتھ، بے حیائی کے تصور کے ساتھ وہ بڑا ہوگا، اور پھر اس سے آگے جا کر وہ بے حیائی کے اور وہ کام کرے گا کہ جس کا تصور تو اس وقت والدین کو بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا والدین توجہ دیں کہ ان کے بچے ان کے پاس اللہ کی امانت ہے، ان کو حیا اور غیرت سکھانا اللہ عز و جل کا ان کے اوپر فریضہ ہے، وہ اپنے بچوں کو امانت سمجھے
مہنگے لباس نہ پہنائیں، ورنہ آگے جا کر وہی معصوم بچی اس گندے اس طرح کے نیم بڑھیا لباسوں کی عادی بن جائے گی اور فیشن کے نام پر اسے کرے گی اور آپ اس کو کچھ نہیں کر سکتے۔ نمبر 3، گھر والے۔ چلیے والدین نے توجہ نہیں دی، لیکن ہمارے مالیگاؤں میں کہہ لیجیے یا عموماً ہندوستان میں کہہ لیجیے جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے، تو اگر باپ یا ماں والدین توجہ نہیں دیتے تو گھر میں دادا دادی بھی تو ہوتے ہیں نا، گھر میں چچا چاچی بھی تو ہوتے ہیں، یا ننیال میں ماموں اور خالہ نانا نانی بھی تو ہوتے ہیں، یہ ہمارے گھر والے ہی ہیں۔ اگر میرے والدین توجہ نہیں دے رہے ہیں کسی بات پر تو ہمارے گھر کے جو بزرگ ہیں ان کا بھی تو فرض بنتا ہے، کیا وہ صرف گھر میں رہنے کے لیے ہے؟ نہیں، گھر کے اچھے برے پر نظر رکھنا، حیا اور بے حیائی کا معیار ذہن میں رکھنا، اپنے چھوٹے معصوم بچوں کو توجہ دینا۔ بہت سی دفعہ گھر میں جو بزرگ ہوتے ہیں وہ گھر میں ہی ہوتے ہیں، ماں کاموں میں لگی ہوتی ہے، باپ روزگار کے مسائل میں الجھا ہوتا ہے، لیکن دادا ہیں یا دادی ہیں یا جو اور بڑے بزرگ ہیں وہ تو گھر میں ہوتے ہیں۔ گھر میں کیا ہو رہا ہے ان باتوں پر نظر رکھنا، کون سا کام حیا والا ہے، کون سا کام بے حیائی والا ہے، میری بہو گھر میں بچے کو یا بچی کو جو کپڑے پہنا رہی ہے، جو فیشن کروا رہی ہے، کس طرح اس کا معاملہ ہو رہا ہے، یا ہمارے گھر میں آنے جانے والے کون ہیں، ان سب باتوں پر نظر رکھنا گھر کے بزرگوں کا کام ہوتا ہے۔ اگر وہ توجہ نہ دے، اسی بہاؤ میں بہ جائے تو وہ بھی اس کے بڑے ذمہ دار ہوئے۔ بچہ دوست اور سہیلیاں، بچے تو معصوم ہوتے ہیں۔ میرا بچہ ضد کرتا ہے کہ ابو میرے دوست نے وہ کپڑے خریدے ہیں، اس کے پاس وہ گاڑی ہے، اس کے پاس وہ سائیکل ہے، اس کے پاس ایسے کپڑے ہیں، اس کے پاس وہ شوز وہ جوتے ہیں۔ تو میں سوچتا ہوں کہ ہاں میرا بچہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو، لہٰذا میں اپنے بچے کو ایسے کپڑے ویسے شوز دلا دیتا ہوں۔ ایسے ہی بچیاں اپنی ماں یا باپ کے پاس ضد کرتی ہیں کہ ابو میری سہیلیاں فلاں فنکشن میں شریک ہو رہی ہیں، فلاں کام کر رہی ہیں، انہوں نے اتنے اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے، کپڑے لائے ہوئے ہیں اور ایسا ایسا ان کا اسٹیٹس ہے۔ تو ماں یا باپ وہ سوچتے ہیں کہ ہماری بچی یہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو، لہٰذا وہ اس کو وہ چیزیں مہیا کر دیتے ہیں۔ اب وہاں پر کیا ہوا، غیر محسوس طریقے پر آپ کے بچے کے دوست اور سہیلی نے جو پہنا، جو استعمال کیا، آپ نے اپنے بچے کو ویسے پہنا دیا، ویسے استعمال کروا دیا۔ اب آپ کا بچہ اس عریانیت یا فحاشی کا شکار یا بے حیائی کا مرتکب ہوا تو براہ راست اس کے دوست، اس کی سہیلیاں اس پر اثر انداز ہوئی۔ لہٰذا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے بچے کے دوستوں اور سہیلیوں پر نظر ڈالیں، دیکھیں ان کی فہرست کہ کون اس کے دوست ہیں، نیک لوگ ہیں، اچھے گھر کے بچے ہیں، نیک بچے ہیں، قرآن و سنت سے ان کا گھرانہ قریب ہے، بے شک اچھی بات، لیکن کیا ایسے بچے ہیں کہ جن کو قرآن و سنت سے کوئی مطلب نہیں، جن کے گھر والے نماز روزے کو نہیں جانتے، جن کے یہاں پر اختلاط مرد و زن کا کوئی تصور نہیں کہ مرد اور عورت غیر محرم مردوں اور عورتوں کا ایک دوسرے سے پردہ ہونا چاہیے، ایسے لوگ ہیں ہونا چاہیے نہیں جن کو معلوم ہی نہیں، تو پھر ہم فوری طور پر اپنے بچوں کو ایسے دوستوں اور بچیوں کو ایسی سہیلیوں سے دور کرا دیں۔ یہ دوست، یہ سہیلیاں ہمارے معصوم بچوں کے ذہن بہت جلدی خراب کرتے ہیں۔ نمبر 5، کچھ اسکول اور یونیورسٹیز، جیسے کہ آپ نے ایک نمونہ دیکھا، اولاً وہ اسکول بھی ذمہ دار ہیں جہاں پر کوئی ایجوکیشن ہوتا ہے، مخلوط تعلیم ہوتی ہے۔ مخلوط تعلیم کسی بھی مرحلے میں ہو مناسب نہیں، چاہے آج کا ماحول آپ دیکھتے ہی ہیں، چاہے وہ KG پہلی یا پہلی سے 5ویں تک کا مرحلہ ہو یا اس کے آگے کا مرحلہ ہو، کسی بھی مرحلے پر مخلوط تعلیم مناسب نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سِنِينَ، اپنے بچوں کے بستر الگ کر دو، کب؟ جب وہ 10 سال کے ہوں، یعنی کب؟ باپ اپنے بچی کے ساتھ نہ سوئے، ماں اپنے بچے کے ساتھ نہ سوئے، ان کے بستر الگ ہو، بھائی بہن ایک ساتھ نہ سوئے، کب؟ جب وہ 10 سال کے معصوم ہیں، معصوم ذہن ہے۔ آپ سمجھتے ہیں نا معصوم ہے، لیکن شیطان کو ایک کچا ذہن چاہیے اس کو گندگی کے ساتھ پکانے کے لیے، اور جس طرح کے ذرائع ٹی وی، موبائل، انٹرنیٹ، کمپیوٹر، سینما اور دوست احباب، معاشرہ، جس طرح کے ذرائع آج بچوں کے کچے ذہن پر اثر انداز ہوتے ہیں، یہ تو نعوذ باللہ ہرگز اس بات کی اجازت آج کے حالات میں نہیں دی جا سکتی کہ کوئی ایجوکیشن کو بڑھاوا دیا جائے یا فروغ دیا جائے۔ اور اس کے بعد وہ اسکول، کالج اور یونیورسٹیز بھی کہ جہاں پر بچوں کو یونیفارم کے نام پر ننگا کیا جاتا ہے،
ایسے اسکول میں ایسے کالج میں ہرگز آپ اپنے بچے کو مت ڈالیے. آپ خود بھی ایسی یونیورسٹیز کی حمایت نہ کیجیے کہ جہاں پر لباس کے نام پر عریانیت پروسی جاتی ہو, جہاں پر یونیفارم کے نام پر بچے کا لباس تک اتروا لیا جاتا ہو, لڑکیوں کو نہیں برینا کر دیا جاتا ہو, تو وہ کیا تعلیم دے گا آپ کو. اور یہ اسکول, یہ کالج, یہ یونیورسٹیز ضرور ضرور اس معاشرے میں عزت و عفت اور عصمت کا جنازہ نکالنے کے بڑے ذمہ دار ہیں. بے حیائی اور فحاشی کو اس طرح سے بھی یہ فروغ دیتے ہیں کلچر کے نام پر, تہذیب کے نام پر. اور اس سے آگے بڑھ کر جو ان اسکولوں میں, ان کالجز میں, ان یونیورسٹیز میں جو کلچرل پروگرام ہوتے ہیں, نعوذ باللہ, وہ تہذیب معرفت کے ثقافتی پروگرام نہیں ہوتے. ان پروگراموں میں تو حیا کا, عزت کا, کلچر کا, تہذیب کا جنازہ نکال دیا جاتا ہے. تو ایسے اسکول, ایسے کالج اور ایسی یونیورسٹیز بھی بے حیائی اور فحاشی کے فروغ کے بڑی ذمہ دار ہیں. آئیے ادھر پڑھیے کیا لکھا ہے. نمبر 6, کپڑوں کی دکانیں اور پوسٹرز, خاص طور پر ریڈی میڈ کپڑوں کی دکانیں, اور ان میں بھی وہ جو خواتین یا لڑکیوں یا بچیوں کے کپڑے جو لوگ بیچتے ہیں. نعوذ باللہ, مجھے سمجھ میں نہیں آتا کیا ہماری خواتین کی عملوں پر بھی پتہ پڑے. بے شمار دکانیں جہاں خواتین کے کپڑے بیچے جاتے ہیں, کپڑے کا مطلب سب لوگ بنانا ہے, اور وہاں پوسٹر لگائے ہوتے ہیں. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. میری زبان اس طرح کی باتوں کو ادا کرنے سے قاصر ہو رہی نہیں. پر عورتوں کے پوسٹرز, چھوٹے چھوٹے لباس میں عورتوں کے پتلے کھڑے ہیں, انتہائی کم اندر کے لباس میں عورتوں کے بدن میں پوسٹرز لگے ہیں. یہ کپڑے والے ان کو جوتوں سے مارنا چاہیے. یہ تو عورت کو ننگا کر رہے, کپڑے اتروا رہے, کپڑے کیا پہنائیں گے. اور ہماری ماں بہنیں جا کر شوق سے ان سے کپڑے خریدتی ہیں. میں تو کہتا ہوں ایسے کپڑوں کی دکانوں کا بائیکاٹ کیا جائے. تمام خواتین مل کر ان دکانوں کے سامنے جا کر احتجاج کریں کہ اس طرح کے پوسٹرز, اس طرح کے پتلے ہٹائے جائیں, ہرگز نہ لگائے جائیں. کیا اگر آپ نے لکھ دیا یہاں کپڑے ملتے ہیں, خواتین کے کپڑے ملتے ہیں, یہاں طرح کے کپڑے ملتے ہیں, تو کافی نہیں ہے, لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا. پھر کیوں آپ اس طرح کے پتلے اور پوسٹرز لگاتے ہیں, کیوں اس طرح سے مورتیوں کو نہیں برینا کر کے بتاتے ہیں. نعوذ باللہ, اس کا مقصد اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ عورت کو برینا کر کے مردوں کے سامنے رکھ دیا جائے. نعوذ باللہ. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسی کپڑوں کی دکانیں جہاں پر پوسٹرز میں یا مورتی کی صورت میں نہیں برینا عورتیں گویا کھڑی ہوں یا ان کی تصویریں ہوں, ہرگز ایسی دکانوں پر مت جائیے, ایسی دکانوں سے کپڑے نہ خریدیے. یہ تو آپ کے کپڑے اتروا رہی ہے, خود بھکاری ہے, آپ کے کپڑے مانگ رہی ہیں, ان کو کپڑے دیجیے, اپنے کپڑے پہنائیے, نہ یہ کہ آپ ان سے کپڑے خریدیں. توجہ دیجیے, بہت اہم بات ہے. نمبر 7, جیسا دیس ویسا بھیس. سماج اور معاشرہ. آپ سوچتے ہیں کیا جب پورا معاشرہ ایسا ہے, اللہ کے بندے پورا معاشرہ ایسا, تو آپ کیوں ایسے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہی سوچتے پورا مکہ, پورا عرب کفر میں مبتلا ہے, جانے دو, تو جانے دو, پوری دنیا ختم ہو چکی ہوتی. ہم اور آپ سب کہاں ہوتے. ایک اکیلا آدمی کھڑا ہوتا ہے اور اس کے بعد پوری دنیا کی تعمیر ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کھڑے ہوئے, آج پوری دنیا میں اسلام ہے. ابراہیم علیہ السلام اکیلے کھڑے ہوئے, اسماعیل علیہ السلام اکیلے کھڑے ہوئے. آج جب تک ہم خانہ کعبہ کی طرف رخ نہ کر لیں ہماری نماز نہیں ہوتی, خانہ کعبہ کا طواف نہ کر لیں ہمارا حج نہیں ہوتا. سب ایک اکیلی عورت تھی. اگر آج ہم اسی کے نقل قدم کی پیروی کرتے ہوئے صفا مروا کی صحیح نہ کر لیں ہمارا حج نہیں ہوتا. ایک اکیلا آدمی کھڑا ہوتا ہے, پورے معاشرے کو بدل ڈالتا ہے. یہ نہ سوچیں یہ سب محاورے بیکار ہیں. ایک اکیلا چنا کیا بھار بولے گا, اکیلا ہی چنا بھار بولتا ہے. بھائی چولہا میں اکیلا ہی چلا تھا جان بے منزل, مگر لوگ ساتھ آتے گئے, کارواں بنتا گیا. اکیلے چلنے کی ہمت پیدا کرو اور پھر دیکھو کس طرح پوری دنیا آپ کے پیچھے آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیکھو, ابراہیم علیہ السلام کی مثال دیکھو, اور یہ جو سب مرد ہے حاجرہ کی مثال دیکھو. ایک اکیلی عورت تھی, لیکن اس نے جو کام کیا, قیامت تک جو آدمی حج کرے گا صفا مروا کی صحیح کے بغیر اس کا حج نہیں ہو سکتا. اکیلے چلو, پورا معاشرہ نہ لگے پھر کہنا. میڈیا جو نہیں صحیح کسر ہوتی ہے, میڈیا پوری کر دیتا ہے, اور یعنی کہ وہ نمونے گندگی, فحاشی اور بے حیائی کے ایسے ایسے مظاہر آپ کے سامنے رکھتا ہے کہ آپ کو دنگ رہ جاتی ہے. اور بہت سی دفعہ تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میڈیا الیکٹرانک میڈیا, ٹی وی, موبائل, کمپیوٹر, لیپ ٹاپ, انٹرنیٹ یا پھر سنیما, ہر طرح کا میڈیا, یہ نعوذ باللہ محسوس ہوتا ہے صرف دو کام.
ایک فحاشی پھیلانا، دوسرے جھوٹ، بس تیسرا کوئی کام نہیں. میڈیا کے دو کام، ایک فحاشی پھیلانا اور دوسرے جھوٹ کے ذریعے لوگوں میں نفرت ڈالنا. بس ہندو مسلم میں نفرت، میڈیا کا کام. عوام اور حکومت میں نفرت، میڈیا کا کام. جھوٹ، جو کام حکومت نے نہیں کیا ان کو پھیلانا، میڈیا کا کام. جو کام آپ نے نہیں کیا اس کو بتانا، میڈیا کا کام. تو جھوٹ کے ذریعے نفرت، دشمنی سب کچھ ہوتا ہے. تو میڈیا کے دو ہی کام آج کے زمانے میں نظر آتے ہیں، ایک ہے فحاشی کا فروغ اور دوسرے ہے جھوٹ کے ذریعے نفرت، دشمنی، عداوت، گندگی کا فروغ. نمبر 2 حکومت کس بات کی ہے؟ کیا کس حکومت کا کام کیا ہے؟ لوگ جب تک لوگوں کے اخلاق کی دعوت سدھارے جائیں، حکومت کس کام کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمرانی بھی کی، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حکمرانی بھی کی، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، معاویہ بن ابی سفیان، حسن بن علی رضی اللہ عنہ صحابہ اجمعین، انہوں نے حکومت کی. کاج صرف کیا پیسے لیے دیے؟ کیا جنگیں کی؟ انہوں نے لوگوں کے اخلاق و کردار سدھارے، انہوں نے لوگوں کو حیا کی، عفت کی، عصمت کی، عزت کی تعلیم دی، انہوں نے لوگوں کو اپنی عزت کی حفاظت کا ذریعہ بتایا، عزت کی حفاظت کی اہمیت سمجھائی. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بھی فرماتے ہیں وَمَنْ قُتِلَ دُونَ عِرْضِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. اگر کوئی آدمی، کوئی عورت اپنی عزت کی حفاظت میں، اپنی حیا، اپنی غیرت، اپنی شرم کی حفاظت میں مارا جائے تو وہ شہید ہے. تو حکومت کس لیے ہے؟ اگر یہ لوگوں کی اخلاقی قدروں کا انتظام نہ کرے، لوگوں کو اخلاقی قدریں نہ سکھائے، اخلاق و کردار لوگوں کے ذہن میں نہ دکھائے، حیا اور بے حیائی، غیرت اور بے غیرتی، فحاشی، نیم اور عریانیت، ان ساری چیزوں کا معیار لوگوں کو نہ بتائے، نہ سمجھائے، تو حکومت کا یہ کی. تو حکومت بھی بڑی ذمہ دار ہے کہ وہ توجہ نہیں دیتی معاشرہ کہاں جا رہا ہے، لوگ کہاں جا رہے ہیں، بے حیائی کیسے پروان چل رہی ہے، اور تکلیف دہ واقعات خواتین کو لے کر، بچوں کو لے کر کیسے کیسے وجود میں آ رہے ہیں. حکومت کا کام ہے کہ حکومت توجہ دے. توجہ دیجیے. اللہ کی پناہ، دھرم خود ساختہ. جی تو چاہتا تھا کہ اس کی بھی تصویر آپ کے سامنے رکھوں، لیکن جانے دیا اس کو. دھرم، میں نے مذہب نہیں کہا، دین تو ہمارا دین ہے. دھرم خود ساختہ، اپنا انسانوں کا بنایا ہوا. مسجد میں عورت نہ آ جائے، کیوں بھائی کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا لے جاؤ، آنے دو. حج عورت اگر مکہ مکرمہ مسجد حرام میں نہیں جائے گی، حج نہیں ہوگا. تو پھر عورت ہندوستان کی مسجد میں کیوں نہیں جا سکتی؟ نہیں، عورت مسجد میں نہیں جائے گی، مزار میں جائے گی. وہی ہوگا جو مزار پہ ہوتا ہے. عورت کو مسجد سے روکو گے، خیر سے روکو گے، شر کی طرف جائے گی. اور کون سا خیر جو اللہ نے اس کے نصیب میں لکھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیا، اس کو جائز حد سے روکو گے تو مزار پر جائے گی. وہ کہیں تو جانا ہے نا، کہیں تو ماتھا ٹیکنا ہے نا. تو مزارات پر کیا ہوتا ہے؟ اس کے نام پر، قوالی کے نام پر، دیکھ کے نام پر، اور کئی نام میں مجھے تو نام بھی نہیں معلوم. کیا ہوتا ہے؟ بے حیائی ہوتی ہے، عورتوں کی عزت سے کھلواڑ ہوتا ہے، فحاشی ہوتی ہے. مرد اور ساتھ مل کر ناچتے ہیں، ڈھول تاشے، ناچنا گانا رقص، یہ سب مزارات پر ہوتا ہے. کیا سمجھتے ہیں؟ دین، دھرم خود ساختہ. یہ مسلمانوں کا حال ہے. وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اللہ جانے وہ ایسے لوگ مسلمان ہیں یا نہیں، وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں. اور وہ لوگ جو مسلمان نہیں، ان کے یہاں تو اس سے بھی زیادہ، ان کے یہاں پر تو گنگا اسنان کی بڑی اہمیت ہے. مرد اور ساتھ مل کر نہاتے ہیں. یہ کیا اس سے آدمی پاک ہوگا اور گندا ہو جائے گا؟ اور یعنی تو فحاشی کو فروغ دینے میں اس طرح کے دھرم کا، خود ساختہ دھرم کا، یہ مزارات ہوں یا مزارات کے علاوہ جو کچھ بھی ہو، اسنان کے نام پر، غسل کے نام پر، پوترتا کے نام پر کچھ بھی ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ بے حیائی کے فروغ کی بڑی ذمہ دار ہیں. اب آئیے تیسرا پڑاؤ، اور وہ ہے کہ اس بے حیائی کا علاج کیا، اس بے حیائی کا، فحاشی کا تدارک کیا، کیسے ہم اس سیلاب کو، عریانیت کو، فحاشی کو، بے حیائی کو، نیوڈیٹی کو، ولگرزم کو روکنے کے لیے باندھ بنا دے کہ رک جائے، ختم ہو جائے. آئیے وہ چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بچاؤ اور نجات کے طریقے. توجہ دیجیے. جیسے 10 ہم نے مزید جانے کہ کس کی ذمہ داری ہے، ایسے اب 10 طریقے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نمبر 1، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو جاؤ. اللہ کے ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو گئے تو اب کوئی شیطان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء
वल्लाहु समीउन अलीम। अगर तुम पर अल्लाह की रहमत ना हो, अल्लाह का फजल ना हो, तो तुम पाकीज़ा ना रह सको, हया और शर्म के, गैरत और पाकदामनी के मयार पर ना उतर सको। अल्लाह जिसे चाहता है हया और पाकीज़गी से नवाज देता है। अल्लाह सब सुनने वाला, जानने वाला है। अल्लाह के हो जाओ, पाकीज़गी तुम्हारे कदम चूमेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हो जाओ। आयशा कहती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शर्म कुंवारी बापर्दा लड़की से भी ज्यादा शर्मीले थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हो जाओ, शर्म और हया और गैरत यकीनी तौर पर आपके कदम छूनेगी। अब आइए मैं पॉइंट टू पॉइंट वो बातें आपके सामने रखता हूँ कि जिनके जरिए हम इंशाअल्लाह बेहयाई, फहाशी और यानियत और इस्लाम पर जितनी भी चीजें हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं और आगे बढ़कर इंशाअल्लाह उनका खात्मा कर सकते हैं। ईमान, लोगों के दिलों में ईमान जगाइए, लोगों को बताइए कि अल्लाह पर ईमान का क्या माना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान की क्या अहमियत, आखिर क़यामत के दिन पर ईमान का क्या माना है। जो आदमी अल्लाह पर ईमान रखेगा वो अल्लाह से डरेगा, अल्लाह के सवाब, अल्लाह की रज़ा का लालच रखेगा। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखेगा वो चाहेगा कि मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलूं, मैं वैसा बनूं जैसा मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। दुनिया मेरी भी मिसाल दे और कहे कि ये मुसलमान है जो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा मुत्तबे है। और बंदा जब क़यामत पर ईमान रखेगा तभी तो वो गुनाहों से बचेगा। अगर क़यामत का तस्वर निकाल दिया जाए, कहा जाए बस ये आपकी जिंदगी और आप खत्म, तो आदमी काहे को नेकियां करेगा और काहे को गुनाहों से बचेगा। जब उसको खत्म हो जाना है वो तरह तरह की लज्जत हासिल करने की कोशिश करेगा, फिर वो लज्जत उसको जायज जरिए से आए या नाजायज जरिए से आए। लिहाजा क़यामत पर ईमान, अल्लाह पर ईमान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान, क़यामत पर ईमान, लोगों के दिलों में ईमान की जड़ें मजबूत कर दीजिए और फिर देखिए किस तरह वो खुद बुराई और बेहयाई के मुकाबले में ठाड़ बन जाते हैं। दूसरा जरिया है तक़वा। तक़वा यानी बचाव, हिफाजत। तक़वा कहते हैं इंसान के दिल का वो एहसास, वो जज्बा, इंसान के दिल का वो जज्बा जो उसे हमेशा अल्लाह अज़्ज़ व जल की याद दिलाता रहता है। इंसान के दिल का वो जज्बा जो उसे हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगरानी का एहसास दिलाता रहता है। और उस निगरानी के एहसास तले इंसान एक तो नेकियों की तरफ लपकता है और दूसरे बुराइयों से पीछे हट जाता है। तो लोगों के दिलों में तक़वा पैदा करें, अल्लाह का खौफ उनको दिलाएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सवाब का लालच दिलाएं और अल्लाह रब्बुल आलमीन की पकड़ और गिरफ्त से उनको बचाने की कोशिश करें। इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, उनके सहन में बिठाएं। नब्बि इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, उनको बताएं। व नब्बिहुम अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम, उससे हम उनको वाकिफ कराएं। नमाज, उत्लु मा उहिया इलैका मिनल किताब व अक़िमिस सलाह इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। 21वें पारे की पहली आयत। आपकी तरफ किताबुल्लाह की, कलामुल्लाह की जो वही की जाती है उसकी तिलावत किया कीजिए और नमाज कायम कीजिए। बहुत से फायदे होंगे। एक फायदा क्या होगा, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, नमाज हर तरह की बेहयाई, फहाशी, उरियानियत, गंदगी, खबासत, हर तरह की बेहयाई और गलत कामों से नमाज आपको रोक देगी। अगर इंसान ये सोचे कि मुझे अल्लाह के सामने जाना है, अल्लाह के दरबार में हाजिर होना है और मैं अगर अभी गुनाह करूं, बेहयाई और फहाशी के साथ रहूं और फिर अल्लाह के दरबार में जाऊं तो अल्लाह ने चल भाग यहाँ से, अभी तो तू गंदा था, अभी नंगा था, अभी खबीस था और दोबारा जाने के बाद फिर वही काम करेगा, तो यकीनन इंसान बेहयाई और बुराई को रोक देगा नमाज की खातिर। तो नमाज आप कायम कीजिए और फिर नमाज का असर अपनी रूह, अपने जिस्म, अपने अखलाक, अपने माशरे पर महसूस कीजिए कि नमाज यकीनी तौर पर आपको बेहयाई और फहाशी के कामों से रोक देगी। चौथा जरिया है, इसमें हमने सबको समेट दिया और वह है इस्लामी तालीमात पर अमल। क्या है इस्लामी तालीम? आंखों की हिफाजत करो, कुल लिल मुमिनीन यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम, मोमिनों को हुक्म दीजिए अपनी निगाहें नीचे रखो, नामहरम औरतों को मत देखो। और क्या है, वकुल लिल मुमिनाति यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिन, औरतों से भी कहो इधर उधर ताक करती ना फिरें, गैर मर्दों को बिला वजह ना देखें, अपनी निगाहें वो भी पस्त रखें, अपनी आंखों की हिफाजत। और क्या करें, शर्मगाह की हिफाजत। और क्या करें, ज़बान की हिफाजत। बहुत सी बेहयाइयां, बेगैरतियां ज़बान के जरिए भी तो फैलती हैं।
اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جو شخص مجھے اپنی زبان اور اپنی شرکا کی ضمانت دیتا ہے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو ریانیت ان دو چیزوں کے ذریعے ہی تو پھیلتی ہے، فحاشی اور بے حیائی انہی دونوں چیزوں کے ذریعے پھیلتی ہے. تو ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کریں. ہماری مائیں بہنیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. جیسے زمانے جاہلیت کی عورتیں بنا سنگار کر کے گھوما پھرا کرتی تھیں، اس طرح سے تم بنا سنگار کر کے ہرگز غیر محرموں کے سامنے مت آ جاؤ، غیر باہر کی محفلوں میں مت آؤ، مت جاؤ، گھروں سے باہر نہ نکلو. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں جمی رہو، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، بلا وجہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو. حتیٰ کہ اگر کسی نامحرم آدمی سے ضرورت بھی پڑ جائے بات کرنے کی تو نسأل اللہ العافیہ، ہماری مائیں بہنیں کسی سے کچھ خریدتی ہیں تو کیسے لوچ سے بات کرتی ہیں. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، شرمندگی بھی ہوتی ہے. اللہ کو حکم دیتا ہے سختی سے بات کرو، نارمل بات کرو، لوچ اور لچک کے ساتھ کسی سے بات مت کرو. وہ تو آپ کے شوہر کا حق ہے، بس لوچ لچک اور نرمی کے ساتھ بات مت کرو. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، ورنہ شیطان تو تیار ہی بیٹھا ہے، وہ بیمار دلوں کے اور زیادہ بیمار دلوں کو اور زیادہ بیمار کر دے گا اور ان کے دلوں میں گندی خواہشات آپ کی اس لوچ کی وجہ سے، لچک کی وجہ سے، ناز و نخرے کی وجہ سے آ جائے گی. اور پھر پردہ، اسی لیے تو عورت کا اپنے جیب سے اپنے دیور سے پردہ ہے. ہم کہاں کرتے ہیں؟ تبھی تو برائیاں ہوتی ہیں. اسی طرح ایک عورت کا اپنے خالو سے اپنے پھوپھا سے پردہ ہے، عورت کا اپنے بہنوئی سے پردہ ہے. نسالی اور بہنوئی کتنی برائیاں ہوتی ہیں، دیور بھابھی کتنی برائیاں ہوتی ہیں. تو یہ پردہ اگر اسلامی تعلیمات پر عمل کیا جائے، پردے کا لحاظ رکھا جائے اور پھر وہ برقع جو پردے کے کام آ رہا ہے اس کا بھی خیال رکھیں تو انشاءاللہ بہت تیزی سے معاشرے میں حیا اور عزت پروان چڑھے گی. بے حیائی اور بے حیائی کے نتیجے میں جو غلط واقعات ظہور پذیر ہوتے ہیں ان پر بھی انشاءاللہ لگام لگ جائے گی. دعا تو وہاں کام آتی ہے جہاں کوئی تدبیر کام نہیں آتی. جہاں دنیا کے سارے ذرائع ختم ہو جاتے ہیں وہاں سے تو دعا شروع ہوتی ہے. آپ دعا مانگیے اللہ عز و جل سے. اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. میرے بندے مجھ سے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں کون میں قریب ہوں، جب کوئی مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. آپ کا حکم ہے مجھ سے دعا مانگو، دعا قبول کروں گا. تو آپ دعا مانگیں کہ اللہ آپ کو باحیا بنائے، آپ کی بیوی کو، آپ کے ماں باپ کو، آپ کے بھائی بہنوں کو، آپ کے اولاد کو اللہ عز و جل باحیا، باغیرت اور شرم والا بنائے، اخلاق و کردار سے نوازے اور پورے معاشرے کی تعمیر اسی طرز پر ہو. آپ اللہ عز و جل سے دعائیں مانگیے، کوششیں کرتے رہیے، اللہ عز و جل آپ کی کوششوں کو کامیاب کر کے دعاؤں کو قبول کرے گا. بچوں کی صحیح تربیت کیجیے. دیکھیے بچہ بچپن سے اگر اس کو حیا اور غیرت کا معیار بتایا جائے، لباس کیسے پہنے، اگر لڑکی ہے تو آپ کے پھوپھا سے، آپ کے خالو سے یا آپ کے بہنوئی سے یا آپ کے ماموزاد پھوپھیزاد بھائیوں سے آپ کا کیا کیسا تعلق ہونا چاہیے، کیا پردے کا تقاضا ہے. اگر چھوٹی بچی ہی کوئی ساری باتیں سکھائی جائیں تو بڑی ہونے کے بعد انشاءاللہ ضرور ضرور آپ کی باتوں پر عمل کرے گی. لیکن اگر آپ سوچے جانے تو بچی ہی تو ہے، جیسے چاہے لباس پہنا دیں اور کسی طرح کی کوئی روک ٹوک تعلیم اس کو نہ دی جائے تو آگے چل کر وہ شکر بے مہار بغیر نکیر اور لگام والے اونٹ کی طرح ہوگی. جو اس کے دل میں آئے گا، جس کو اچھا سمجھے گی وہ کرے گی، اور پھر اس وقت آپ جا کر اس کو حیا اور غیرت کی تعلیم نہیں دے سکتے. اس لیے اپنے بچوں کی تربیت بچپن سے کیجیے. اس سلسلے میں بہت ہی اہم ترین روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ فأبواه یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. ہر بچہ فطرت سلیمہ پر، دین حنیف پر، پاکیزہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن بعد میں اس کے والدین اس کی فطرت مسخ کر دیتے ہیں، اس کو یہودی، نصرانی یا پھر مجوسی بنا دیتے ہیں. تو آپ کے بچے بالکل پاکیزہ صاف ستھرے ہیں، آپ ان کو صاف ستھرا رہنے کی تعلیم دیجیے اور یہی اسلامی اقدار، اخلاقی اقدار، تہذیب اور حیا آپ ان کو سکھائیے اور یہ کھول کر ان کو پلائیے. محلہ کمیٹی کا قیام کیا کرے یہ کمیٹی کہ جہاں بھی اس طرح کی کوئی بات، جو کئی مظاہر ہم نے آپ کو بتائے نمونے، اس طرح کی کوئی بات دیکھیں تو وہ مل کر اچھے لوگ ہوں، خود اچھے لوگ ہوں، وہ مل کر اس طرح کی چیزوں کو دور کرنے اور اس کو ختم
करने की कोशिश करें। मसलन जो दुकानदार इस तरह के पोस्टर्स लगाते हैं या इस तरह के पुतले लगाते हैं, तो ये कमेटी के अफराद जाएं और प्यार से इसको समझाएं कि भाई देखो, इस पर मासूम बच्चों की भी नजर पड़ती है, खातिन लड़कियों की भी नजर पड़ती है, और जाने अनजाने में आपके पोस्टर्स से या इन तस्वीरों से बेहयाई और बेगैरती को फरोग मिलता है, और फिर ये बेहयाई बेगैरती फहाशी और आगे कई तरह की गंदगियों को जन्म देती है। लिहाजा हम फौरी तौर पर इस तरह के पोस्टर्स ना लगाएं, इस तरह की तस्वीरें ना लगाएं, इस तरह की मूर्तें ना लगाएं, और उसके बगैर भी तो हमारा काम चलता है। आपने जब लिख दिया औरतों के कपड़े मिले, ये तो जाहिर है वहां पर मर्द अपना कुर्ता लेने तो नहीं जाएगा, वहां पर खातिन अपने कपड़े लेने जाएगी। तो इस तरह से काम किया जाए, लेकिन मोहल्लेवार कमेटी बहुत जरूरी है। हर मोहल्ले से चंद अफराद मिले जो समझदार हो, पढ़े लिखे हो, जिनको बात करने का सलीका हो, वो मिलकर एक कमेटी बनाए, और ये हर कमेटी अपने अपने मोहल्ले की जिम्मेदारी ले, आसपास की जिम्मेदारी ले, और फिर पूरी जिम्मेदारी के साथ वो हया और बेहयाई, गैरत और बेगैरती इस मेयार के साथ काम करे, ताकि लोगों को समझदारी के साथ, मोहब्बत के साथ हया की तरफ लाया जा सके, बेहया और बेगैरती से उनको बचाया जा सके। नंबर 8, सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल कीजिए। मैंने अपने बच्चे को मोबाइल दे दिया, नेट उसमें ऑन है, मालूम नहीं वो क्या कर रहा है, अपनी सहेली से व्हाट्सएप चैटिंग चल रही है, या मालूम नहीं कैसी चैटिंग चल रही है, वो यूट्यूब पर क्या देख रहा है, वो इंस्टाग्राम पर एक्टिव है तो क्यों है, वो फेसबुक पर एक्टिव है तो क्यों है। ये सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल बहुत ज्यादा जरूरी है, और हर फर्द अव्वल तो आप अपने बच्चों को बिला वजह मोबाइल ना दीजिए, और अगर दे भी तो हिदायत के साथ, पुरानी हिदायत के साथ, और जो हिदायत हमारी अपनी है वो हिदायत और रिस्ट्रिक्शन के साथ उनको आप मोबाइल दीजिए, और बिना जरूरत उनके पास आप मोबाइल मत रहने दीजिए, और खास तौर पर लड़कियों के पास तो हरगिज़ आप मोबाइल मत रहने दीजिए। नंबर 9, मीडिया की हदबंदी भी तो हो, कोई तो हो जो मीडिया को बताए कि भाई तुम्हारा काम क्या है और तुम कर क्या रहे हो, और किस तरह तुम्हारे जरिए झूठ को, बुराई को, नफरत को, दुश्मनी को, बेहया और बेगैरती को फरोग मिल रहा है। तो आप ऐसे इश्तिहार क्यों बनाते हैं जो बेहयाई और बेगैरती वाले होते हैं? जरूरत है मर्द की, कपड़े हैं मर्द के, अब उस इश्तिहार में औरत आ रही है, क्यों आ रही है? बहुत से इश्तिहार तो वो होते हैं कि जो मर्दों के इस्तेमाल की चीजों के होते हैं, वहां पर औरतें वो भी बहना औरत आ रही है, क्यों आ रही है? तो हम जरूरी है कि मीडिया की हदबंदी की जाए, चाहे फिर उनकी खबरों को लेकर हो, चाहे फिर वो खेल को लेकर हो, चाहे वो कार्टून को लेकर हो, चाहे वो सीरियल्स को लेकर हो, या उस पर बताए जाने वाले दूसरे प्रोग्राम्स को लेकर हो, या फिर वो इश्तिहार के ताल्लुक से हो। मीडिया की हदबंदी बहुत जरूरी है, वही चीजें बताई जाए जो अच्छी तरह से सेंसर हो, हया और गैरत भी सेंसर में पैमाना होना चाहिए, उसके बाद ये चीज बाहर आए और लोगों के सामने पहुंचे, और जिस चीज में भी बेहयाई और बेगैरती को फरोग दिया जाएगा फौरी तौर पर उसको खत्म कर दिया जाए। और बिल्कुल आखिरी चीज है, हुकूमत अपनी जिम्मेदारी समझे, क्योंकि ये बड़ा काम है तो इसको बड़ी हुकूमत भी चाहिए। अगर हुकूमत इस तरह के कामों की सरपरस्ती करेगी कि हमें अपने मुल्क में, अपने रहने वालों में, अपने माशरे और समाज में हया और बेगैरती दोनों को दोनों में से किसी एक को नजरअंदाज नहीं करना, हया का मयार मफहूम वाज़ेह करना है, बेगैरती और बेहयाई की चीजों को रोकना है, तो फिर हुकूमत अगर इस काम को वाकई अपनी जिम्मेदारी समझेगी तो यकीनन तेजी के साथ इस चीज में गिरावट आती चली जाएगी। लिहाजा जरूरी है कि हुकूमत हमारी इस बात पर तवज्जो दे, और अखलाक के बाब में, हया और तहजीब के बाब में भी इस ताल्लुक से भी अपनी जिम्मेदारी समझे। और हुकूमत जब कोई काम करेगी तो यकीनन उसके पास वसाइल भी ज्यादा हैं, ज़राए भी ज्यादा हैं, और जितनी भी छोटे छोटे जितने इदारे होते हैं सब हुकूमत के ज़ेरे असर और ज़ेरे इंतजाम होते हैं। अगर हुकूमती सतह पर ये काम किया जाए, मैं हुकूमत से बड़ा डायरेक्ट मरकजी हुकूमत नहीं ले रहा हूँ, तो ऊंची चीज आगे की चीज है, लेकिन अपने शहर में भी तो एक हुकूमत होती है ना, कोई आदमी हाकिम होता है ना किसी न किसी तौर पर, तो छोटे छोटे पैमाने पर ये काम आगे बढ़ाया जाए तो हुकूमत अपनी जिम्मेदारी समझे, और जहाँ भी बेहयाई और बेगैरती का कोई नमूना, कोई मंजर देखने मिले तो हुकूमत इक़दाम करके उसको दूर करने की कोशिश मुसलमान और इंसान बनाए, हमारे जरिए हया और तहजीब की अक़दार को फरोग दे, हर तरह की बेहयाई, बेगैरती और बेइज्जती से पूरी उम्मत इस्लामिया को महफूज मामून रखे। हम जिस मुल्क में रहते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल इस मुल्क को भी हकीकी माना में हया और गैरत का नमूना बनाए, हर तरह की बेहयाई और बेगैरती से, फहाश
عیاشی اور ریانیت اور نیک برہنگی سے اللہ عز و جل ہمارے نوجوانوں کو، ہماری بچیوں کو، ہم سب کو محفوظ و معمور رکھے، ہم ہماری اصلاح کرے، ہمارے ذریعے اصلاح کروائے، ہم سب کو قرآن و سنت کو سننے، سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس کی دعوت کو عام کرنے کی بھی سعادت ہمیں دے۔ امت جن پریشانیوں اور مسائل سے دوچار ہے اللہ عز و جل ان پریشانیوں اور مسائل کو دور کرے، مصیبتیں دور کرے، بیماریوں سے لوگوں کو شفا دے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.